إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد. بگر داب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ تو پشتی. بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی. الطفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان فاتح و غالب
غالب کنم بر ہر یک از دشمنا ہم مرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں. ادب سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. محترم حضرات، کل کی میری گفتگو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ہوگی. میں نے سرکار کے سفر معراج کا یہاں تک تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب زمینی سفر طے کرتے ہوئے بیت المقدس میں تشریف لے آئے. ریاض الاذہار شریف وغیرہ کتابوں میں روایتیں ملتی ہیں کہ ملائکہ کی بھی ایک اور جماعت سرکار کا استقبال کرنے کے لیے یہاں پہلے سے موجود تھی. مکہ مکرمہ سے تو لاکھوں فرشتے ساتھ میں چل ہی رہے تھے، لیکن یہاں دوسرے فرشتوں کی اور بھی ہزاروں کی تعداد میں جماعت موجود تھی. اور جب سرکار بیت المقدس میں جلوہ فرما ہوئے تو ان تمام فرشتوں نے نہایت ادب کے ساتھ آپ کو سلام کیا، اور سلام کے الفاظ یہ تھے کہ السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر. فرشتوں نے ان کلمات سے سرکار کو سلام کیا. السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر. سرکار حضرت جبریل علیہ السلام کی جانب مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ حضرت جبریل، فرشتوں نے مجھے ان 3 ناموں کے ساتھ سلام کیوں کیا ہے؟ ورنہ سلام میں تو اتنا ہی کافی تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر، ان 3 ناموں کے ساتھ فرشتوں نے مجھے سلام کیا. تو اس میں کیا حکمت اور راز ہے؟ حضرت روح الامین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر فرشتوں نے آپ کو سلام میں پہلے یہ کہا ہے کہ السلام علیک یا اول، اول کے معنی سب سے پہلے کے ہوں گے، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو اول کہنے میں راز یہ ہے کہ قیامت کا وہ ہولناک دن کہ سارے انبیاء و رسول دم بخود ہوں گے. لوگ ان کے پاس شفاعت کی بھیک مانگنے پہنچیں گے، میدان محشر کی تکلیف سے نجات پانے کے لیے. لیکن ہر نبی کا یہی جواب ہوگا، ہر رسول کا یہی جواب ہوگا کہ اذهبوا الى غیری نفسی نفسی، کسی اور کے پاس جاؤ، آج مجھے اپنی ذات کی پڑی ہے، میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا. اور جیسا غضب رب تعالی نے آج فرمایا ہے، نہ اب سے پہلے کبھی فرمایا تھا اور نہ اب کے بعد فرمائے گا. ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم تمہاری سفارش کے لیے اپنی زبان کھول سکیں. اذهبوا الى غیری نفسی نفسی، تو سب نفسی نفسی کہیں گے.
کوئی وہاں پر سفارش کے لیے تیار نہ ہوگا تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ آپ کی ذات پاک ہوگی کہ رب تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جب میدان محشر کے گنہگار فریادی آخر میں آپ کو تلاش کرتے ہوئے چلیں گے تو آپ انہیں تلاش کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے. فریادی آپ کو تلاش کرتے ہوئے چلیں گے، آپ انہیں تلاش کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے، اور جب گنہگار امتیوں کا سامنا ہوگا تو ان کی فریاد سے پہلے آپ خود فرمائیں گے کہ امتی انا لہا انا لہا، اے میرے امتیوں کہاں بھٹک رہے ہو، آج تو میں تمہارے لیے ہوں، آؤ میں تمہیں اپنے دامن میں پناہ عطا کروں گا. اور پھر آپ اپنے امتیوں کو، گنہگاروں کو اپنے دامن میں لے کر کے بارگاہ رب میں حاضر ہوں گے. آپ سجدہ کریں گے، رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پاک کو اٹھائیے. اب یہ مسجد نبوی کا صحن نہیں ہے، حرم کعبہ کا صحن نہیں ہے جہاں رات رات بھر آپ نے گریہوزاری کی ہے. اب یہ میدان محشر ہے. آج یہاں یہ سر جھکنے کے لیے نہیں ہے سجدے میں، آج تو آپ کی شان محبوبی دکھانا ہے. سر کو اٹھا لیجئے، سل توتا وشفا تو شفا، مانگیے عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی. تو یا رسول اللہ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ آپ کھولیں گے، سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ آپ کھولیں گے. اسی لیے فرشتے سلام کر رہے ہیں کہ السلام علیک یا اول، یعنی اے میدان محشر میں سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولنے والے اللہ کے حبیب آپ پر سلام ہو. اور اگر انہوں نے آخر کہا ہے کہ السلام علیک یا آخر، تو ظاہر ہے کہ میرے آقا آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ السلام علیک یا آخرو، یعنی اے اللہ کے آخری نبی، اللہ کے پیارے حبیب آپ پر سلام ہو. اور پھر انہوں نے اگر یہ کہا ہے کہ السلام علیک یا حاشر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوق کا حشر قیامت کے دن آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کے ہی لوائے رحمت کے سائے میں سب کو پناہ ملے گی. تو حشر کا میدان گویا آپ کا ہے، آپ میدان محشر کے دولہ ہیں. جیسا کہ ایک شعر بھی ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو چونکہ آپ میدان محشر کے دولہا ہیں، سب کا حشر آپ کے قدموں میں ہوگا، اسی لیے فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ السلام علیک یا حاشر. معراج کی رات فرشتوں نے بیت المقدس میں اس طرح اللہ کے حبیب کو سلام کیا. اور اب ذہن کو وہیں پر لائیں کہ ریاض الاظہار شریف کی روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حوروں کی بھی جماعت حاضر تھی بیت المقدس میں سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے. استقبال جب ہو چکا ہے، ساری منزلیں ہو چکی، نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، مصلی بچھا ہوا ہے، تمامی انبیاء سب بستہ حاضر ہیں. امامت کون کرے؟ حضرت آدم صفی اللہ بھی ہیں، حضرت نوح نجی اللہ بھی ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں،
حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں، یعنی بڑے مرتبے کے بھی یہ انبیاء و رسول موجود ہیں، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام آگے بڑھے، سرکار کا ہاتھ پکڑا، یا رسول اللہ آج مصلی امامت پر کھڑے ہونے کا حق آپ کا ہے، مصلی امامت پر کوئی نہیں جائے گا، امام آپ ہیں، پیشوا آپ ہیں، نماز آپ پڑھائیں گے۔ یہاں پر ایک بات سمجھاتے چلیں کہ آخر تمامی انبیاء بیت المقدس میں جمع ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء و رسول ہیں وہ سب بیت المقدس میں جمع ہیں۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ آج گویا بیت المقدس میں انبیاء کا جمع ہونا سرکار کی رحمت سے انہیں بھی ایک حصہ مل رہا ہے۔ یوں تو فیضان سب کو ہے، لیکن حصہ کس بات کا، اتنی تشریح کا یہ موقع نہیں ہے۔ مختصراً میں بتا دوں کہ جب انسانوں کی پیدائش کا معاملہ نہیں تھا، عالم ارواح کی بات تھی، صرف روحوں کا معاملہ تھا، تو تفسیروں میں ذکر ہے کہ رب کریم نے تمامی روحوں کو جمع کیا۔ عالم ارواح میں مومنین کی بھی روحیں، کافرین کی بھی روحیں، انبیاء اولیاء سمئی کی روحیں وہاں پر جمع تھی، اور تمامی روحوں کو جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بھئی پڑھیں گا آپ، تذکرہ ملے گا، قرآن مجید میں بھی ہے، علماء نے بتایا ہوگا۔ تمامی روحوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا قالو بلا، اے پروردگارہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کرتا چلوں کہ تمامی روحوں سے پہلے علماء ذکر کرتے ہیں کہ روح پاک محمدی نے کہا تھا کہ بلا تو ہمارا رب ہے، یعنی گویا روح پاک مصطفیٰ نے عالم ارواح میں تمامی روحوں کی نمائندگی کی تھی، امامت اور پیشوائی کی تھی، کہ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے روح پاک مصطفیٰ نے کہا تھا بلا تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ بات ہونی تھی، ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد اب ذہن کو حاضر کریں جو نقطہ اور راز سمجھانا ہے کہ ان تمامی روحوں کا معاملہ ہونے کے بعد رب کریم نے خاص طریقے پر انبیاء اور رسولوں کی روحوں کو جمع کیا۔ عام مومنین نہیں ہیں ان میں، اولیاء غوث و قطب نہیں ہیں، صرف انبیاء کی روحیں ہیں، رسولوں کی روحیں ہیں۔ وہ تفصیلی واقعہ ہے، خلاصہ اس کا یہی ہے، تیسرے پارے میں آیت کریمہ موجود ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کرام میں تمہیں دنیا میں رسول بنا کر، نبی بنا کر بھیجوں، تمہیں کتاب دوں، اور اگر میرا محبوب جلوہ فرما ہو جائے وہ تمہاری تصدیق بھی کرے کہ تم نبی برحق ہو، تم رسول برحق ہو، اور تمہارے سارے معاملے کی تصدیق کرے، تو تمہارا کام یہ ہوگا کہ اگر تمہاری حیات ظاہری میں میرے حبیب کی جلوہ گری ہو جائے تو اب تمہارا کام یہ ہوگا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو اس وقت تم میرے حبیب پر ایمان لانا، ان کا کلمہ پڑھنا، ان کی مدد کرنا۔ اور پھر آگے آیت کریمہ میں ہے قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اے انبیاء کیا تم نے اقرار کیا؟ انبیاء کرام نے یہی کہا قَالُوا وَأَقْرَرْنَا، مولا کریم ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہماری حیات ظاہری میں تیرے حبیب کی جلوہ گری ہو جائے گی تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، ہم ان کی مدد کریں گے،
اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انبیاء اس اقرار پر ایک دوسرے پر تم گواہ ہو جاؤ کہ تم میری بارگاہ میں اقرار کر رہے ہو کہ اگر تمہیں میرے محبوب کا زمانہ ملا، میرے محبوب جلوہ فرما ہوئے، تو تم وعدہ کر رہے ہو کہ تم ان پر ایمان لے آؤ گے، ان کا کلمہ پڑھو گے، ان کی مدد کرو گے. اس پر ایک دوسرے پر گواہ بھی ہو جاؤ. وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. اس موضوع پر میں کبھی تفصیلاً بات عرض کروں گا. خلاصہ یہ کہ انبیاء نے وعدہ تو یہی کیا تھا کہ پروردگار عالم اگر ہماری حیات ظاہری میں تیرے حبیب تشریف لے آئے تو ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے، ان کی مدد کریں گے، ہم ان کو اپنا امام و پیشوا مانیں گے. لیکن ظاہری طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک کسی نبی کی حیات ظاہری میں میرے آقا جلوہ فرما نہیں ہوئے. تمامی انبیاء کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تب سرکار آئے، اس لیے کہ میرے آقا خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. تو انبیاء کو اپنا وعدہ پورا کرنے کا موقع تو نہیں ملا تھا. ہاں وہ اپنے اپنے امتیوں سے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے دور میں سرکار کا تذکرہ کرتے رہے، سرکار کی فضیلت بیان کرتے رہے. جیسے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو بشارت دی تھی اور فرمایا تھا کہ مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، یعنی اے میرے امتیوں میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. تو گویا ہر نبی اپنے زمانے میں اپنے دور میں سرکار کا تذکرہ تو کرتے آئے تھے، ان کے متعلق بشارت تو دیتے آئے تھے، لیکن یہ موقع نہیں ملا تھا کہ عالم ارواح میں جو رب کی بارگاہ میں وعدہ کیا تھا عملی اس کی تصدیق ہو جاتی، تکمیل ہو جاتی. یہ موقع تو نہیں ملا تھا. تو علماء فرماتے ہیں کہ آج شب معراج جب اللہ کے پیارے حبیب مصلی امامت پر ہیں، غور کرو صفوں کی ترتیب علماء نے بیان کی ہے کہ کل 7 صفیں قائم ہوئی تھی. انبیاء کرام کی کل 7 صفیں قائم ہوئی تھی، اور صف اول کی ترتیب اس طریقے پر ریاض الاذہار شریف وغیرہ میں بیان ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب تو مصلی امامت پر ہیں، اور پہلی صف میں ٹھیک آپ کے پیچھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پہلی صف میں آپ کے دائیں جانب آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کھڑے ہیں، اور بائیں جانب آپ کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کھڑے ہیں، باقی دوسرے انبیاء کھڑے تھے. تو فرمایا گیا کہ جو 7 صفیں قائم ہوئی بیت المقدس میں انبیاء کی سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، تو اگلی جو 3 صفیں تھیں وہ تو ان انبیاء کی تھی جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول ہونے کے مرتبے پر بھی فائز تھے، جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول ہونے کے مرتبے پر فائز تھے. اور باقی جو 4 صفیں تھیں وہ ان کی تھی جو صرف نبی تھے، رسول ہونے کے مرتبے پر نہیں تھے. میاں صفوں کی ترتیب سمجھ لیا آپ نے. سرکار نماز پڑھا رہے ہیں،
تمامی انبیاء مقتدی ہیں، گویا عالم ارواح کے وعدے کی تکمیل ہو گئی، ظاہر میں نہیں موقع ملا، لیکن آج رحمت رسول نے نوازا کے شب معراج انبیاء مقتدی بن کر کے بارگاہ رب میں ظاہر کر رہے ہیں کہ مولا ہم نے تیرے حبیب کے بارے میں جو وعدہ کیا تھا اس کی تکمیل ہو گئی۔ اسی کو سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں کہ نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو مانیے اول و آخر۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ آیا ہو مانیے اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ آج تمامی انبیاء اللہ کے پیارے حبیب کے پیچھے شب معراج بیت المقدس میں نماز ادا کر کے اپنے وعدے کی تکمیل کر رہے ہیں، تو بعض علماء نے فرمایا میاں یہ رحمت نبی کریم کا حصہ ہے کہ ان کی رحمت نے نوازا کہ دنیا میں انبیاء کو وعدے کی تکمیل کا موقع مل گیا۔ انبیاء کرام جمع ہے، اگر ہم اس تفصیل میں جائیں تو ایک تفصیلی وقت یا استقبال کے لیے ہی جمع ہے۔ درود پاک پڑھ لیں تو بات میں عرض کروں۔ اب دوسرا جلسہ ہو رہا ہے، بھائی دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ استقبال کا جلسہ ہوتا ہے۔ آج یہ جلسہ کس کا ہے؟ انبیاء کا ہے۔ کم و بیش 1 لاکھ یا 2 لاکھ 24,000 انبیاء جو بھی آئے آج سب جمع ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب کا معراج کے دولہا کا استقبال ہو رہا ہے۔ علماء نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے خطبہ دیا، خدا کی حمد و ثنا بیان کی، اور رب کریم نے انہیں جن نعمتوں سے نوازا اظہار شکر کے طور پر اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اور دوسرے انبیاء، وہ تفصیل ہے اپنی جگہ پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے، یعنی ان تمامی انبیاء نے خطبہ پڑھا، خدا کی حمد و ثنا بیان کی، اور رب نے انہیں جن کرامات سے، جن عظمتوں سے نوازا اس کا اظہار شکر کیا۔ اور اب آخر میں اللہ کے پیارے حبیب کھڑے ہوتے ہیں، سرکار نے بھی کچھ گفتگو تقریر فرمائی، وہ تفصیل ہے کتابوں میں۔ میرے آقا نے پہلے خدا کی حمد و ثنا بیان کی کہ تمامی خوبیاں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں، اور پھر اپنے فضائل بیان فرمائے کہ یہ اس کا احسان و کرم ہے کہ اس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، یعنی کائنات کا کوئی ذرہ میری رحمت کے فیض سے خالی نہیں ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ کائنات کے ہر ذرے پر احسان مصطفیٰ ہے، کرم ہے اللہ کے پیارے حبیب کا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ میرے رب کا کرم اور احسان ہے کہ مجھے رحمت للعالمین بنایا، مجھے آخری نبی بنایا، اور بھی سرکار نے اپنے فضائل بیان فرمائے، اور آخر میں فرمایا کہ یہ بھی میرے رب کا کرم و احسان ہے کہ میری امت کو، ہر نبی کو امت سے افضل و اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا۔ سرکار تقریر فرما رہے ہیں، اظہار شکر کر رہے ہیں، تمامی انبیاء بیک زبان تصدیق کرتے جا رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول آپ جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جلسہ مکمل ہو گیا، انبیاء اپنی اپنی جگہ رخصت ہو گئے، سرکار کا جلوس بیت المقدس سے آسمان کی جانب روانہ ہونے کو ہے۔ بھئی استقبالیہ جلسہ بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی،
اب سرکار کا یہ نورانی جلوس بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب روانہ ہو رہا ہے. تو کل میں نے بتایا تھا کہ بیت المقدس میں وہ پتھر ہے جس کو صخرہ کہتے ہیں، اور اس میں سوراخ ہے جس میں اگلے انبیاء کرام نے اپنی سواریوں کے جانوروں کو باندھا ہے. تو اس پتھر کے متعلق علماء سیر نے ذکر کیا ہے کہ یہ پتھر زمین پر رکھا ہوا نہیں ہے، میاں قدرت کے راز ہیں، مشیت کے راز، بلکہ جیسے یہ آسمان تنا ہوا ہے اور بغیر کسی ستون اور کھمبے کے کہ آسمان اوپر ٹنگا ہوا ہے، یہ رب تعالیٰ کی قدرت. تو ایسے ہی اس صخرہ پتھر کے متعلق علماء نے بتایا، اور یہ شفا شریف کی بھی روایت ہے کہ وہ پتھر زمین سے اوپر ہوا میں ٹنگا ہوا ہے. یہ قدرت کا نظام ہے، یہ قدرت کے راز ہیں. اور علماء نے ایک ذکر یہ بھی کیا ہے کہ اس پتھر کے نیچے زمین کا جو حصہ ہے تو زمین کے اندر میٹھے پانی کا زبردست خزانہ ہے، اور اس میٹھے خزانے کی شان یہ ہے کہ پوری زمین میں جہاں کہیں میٹھا پانی پایا جاتا ہے اسی خزانے سے اس کا باطنی راستہ ہے. میاں یہ قدرت کے راز ہیں، یہ مشیت کے راز ہیں. اسی صخرہ پتھر کے سوراخ میں براق بھی بندھا ہوا ہے اللہ کے پیارے حبیب کا. شفا شریف کی روایت ملتی ہے کہ جب میرے آقا براق پر سوار ہونے کے لیے آئے تو پہلے آپ نے صخرہ پتھر پر اپنا قدم ناز رکھا، اور اس کے بعد براق پر سوار ہوئے. تو سرکار کا یہ معجزہ تو مشہور ہے کہ پتھر پر آپ قدم رکھتے تھے تو آپ کے قدموں کا نشان بن جاتا تھا. تو علامہ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ اس پتھر پر جہاں میرے آقا نے اپنا قدم رکھا ہے آج بھی نشان قدم مصطفیٰ ویسے ہی موجود ہے. اس پتھر پر آج بھی نشان قدم مصطفیٰ ویسے ہی موجود ہے. اور دوسری خوبی یہ ہے کہ جس جانب نشان قدم ہے اس جانب کو پتھر ہلکا سا جھکا ہوا ہے. صوفیاء نے گویا اشارہ کیا کہ صخرہ پتھر نشان قدم مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے گویا اپنا سر جھکائے ہوئے. میاں عجائب ہے معراج پاک مصطفیٰ کے، سرکار کی معراج شریف کے. اللہ کی مشیت ہے کہ اپنے محبوب کی شانوں کو کس کس انداز سے ظاہر فرما رہا ہے، اپنے محبوب کی کیسی رفعتیں، کیسی شانیں اور کیسی عظمتیں ظاہر فرما رہا ہے. میرے آقا براق پر سوار ہوتے ہیں. اب یہاں بیت المقدس سے آسمان کی جانب اب میرے سرکار کا سفر شروع ہوا. تو پھر روایت ملتی ہے کہ قدرت کی جانب سے ایک سیڑھی آسمان سے ظاہر ہوئی بیت المقدس تک. ایک سیڑھی نورانی ظاہر ہوئی. بھئی یہ مشیت کے راز ہیں، یہ قدرت کا نظام ہے. وہ اپنے محبوب کی شان کو ظاہر کر رہا ہے. ریاض الاظہار شریف وغیرہ میں تشریح ہے کہ اس سیڑھی میں ایک زینہ چاندی کا ہے تو ایک زینہ سونے کا ہے. دائیں بائیں یاقوت اور موتی کے پکڑنے کے لیے ہتھے جو بھی بنے ہوئے ہیں. اور اس سیڑھی کے اندر 50 منزلیں ہیں، 50 حصے ہیں، اور اس میں بڑے عجیب و غریب راز ہیں. جب میرے آقا بڑھے اور براق آگے بڑھ رہا ہے اسی سیڑھی کے ذریعے براق کا سفر ہو رہا ہے آسمان کی جانب، تو پہلا فرشتہ جو پہلے حصے پر مقرر ہے ادب سے سلام عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یہ رب کا کرم ہے کہ جب سے یہ سیڑھی بنی ہے مجھے اس پر نگہبان مقرر کر دیا گیا ہے، اور مجھے معلوم تھا کہ معراج کی رات آئے گی اور اسی سیڑھی کے ذریعے آپ سفر کرتے ہوئے آسمانوں پر جائیں گے.
تو اے میرے آقا میں منتظر تھا کہ کب وہ رات آ جائے، کب وہ موقع آ جائے کہ میں آپ کا دیدار پاک کر سکوں۔ تو رب کریم کا شکر ہے کہ آج وہ ساتھ میسر آئی کہ اتنے قریب سے مجھے آپ کے دیدار کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میاں اظہار شکر کر رہا ہے، میرے آقا کی سواری بڑھ رہی ہے۔ واقعات تو بیچ کے اور بہت ہیں، ان کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں کہ سرکار ہوائی طبقے سے گزرے، آگ کے طبقے سے گزرے اور دوسری فضاؤں سے گزرے، غرض کہ سرکار کی سواری بڑھ رہی ہے۔ اور جب آسمانوں کے قریب پہنچے تو اب ذہن میں یہ بات رکھیں کہ آسمان اول کے جب قریب پہنچتے ہیں میرے آقا تو حضرت روح الامین آگے بڑھے، آسمان اول کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس دروازے پر جو فرشتہ دربان ہے اس فرشتے کا نام اسماعیل ہے، اور ان کے ساتھ 50,000 فرشتے ہیں جو آسمان اول پر ان کا ساتھ دینے کے لیے متعین ہے۔ حضرت روح الامین نے کہا کہ حضرت اسماعیل دروازہ کھولو، اللہ کے پیارے حبیب جلوہ فرما ہے، معراج کی رات ہے، ان کا استقبال کرو۔ حضرت اسماعیل آگے بڑھے، دروازہ کھولا، سرکار آسمان اول پر جلوہ فرما ہے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا، مبارکباد دی معراج کے متعلق کہ اللہ کے پیارے حبیب معراج میں آنا مبارک ہو، رب تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری مبارک ہو۔ میاں جدھر سے میرے آقا گزر رہے ہیں سلامت اور مبارکباد کی آوازیں گونج رہی، سرکار آسمان اول پر جلوہ فرما ہوئے۔ تو علماء سیر کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ بے شمار فرشتے ہیں جن کی تعداد کا بظاہر کوئی وہ نہیں، وہ حالت قیام میں کھڑے ہیں، حالت قیام میں ہیں یعنی کھڑے ہیں اور ہاتھ باندھے ہوئے خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اور ان کی تسبیح صرف یہی ہے کہ سبوحن قدوسن ربنا و رب الملائکۃ والروح، بس یہی تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ، سبوحن قدوسن ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ فرشتوں کی یہ ادا پسند آئی اللہ کے پیارے حبیب کو۔ حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل بتاؤ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ وہ ادب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تعداد میں نہیں بتا سکتا، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل کا بھی یہ امت محمدی پر احسان کہو، میاں احسان کہہ لو اپنے طور پر یا امت محمدی کے ساتھ، ان کا یہ مشورہ دراصل اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے ہے۔ ادب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب تعالی نے جب سے ان فرشتوں کو پیدا کیا ہے، جب سے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، جب سے ان فرشتوں کو پیدا کیا، اور اس وقت سے ہزاروں سال یا لاکھوں جو گزر چکے، یہ کھڑے ہونے کی حالت ہی میں ہیں اور یہی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور جب تک قیامت نہ آئے گی اسی عالم میں یہ کھڑے ہوئے تسبیح پڑھتے رہیں گے، ذکر الہی کرتے رہیں گے۔ تو یا رسول اللہ میری تمنا ہے یا میرا مشورہ ہے کہ آج معراج کی رات ہے، رب تعالیٰ کی بے شمار نوازشیں آپ پر ہو رہی ہیں، ان فرشتوں کے قیام اور ان کی تسبیح کا ثواب اپنی امت کے لیے طلب کر لیں کہ مولا کریم ان فرشتوں کے قیام کا ثواب، ان کی تسبیح کا ثواب میری امت کو عطا فرما دے۔
حضرت جبریل کا کتنا پیارا مشورہ ہے، جب اللہ کے پیارے حبیب بارگاہ رب میں عرض کرتے ہیں، مولائے کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے محبوب، ہم نے ان فرشتوں کے قیام کا، ان کی تسبیح کا ثواب آپ کی امت کو عطا فرما دیا، اور قیام آپ کی امت کے لیے نماز میں فرض کر دیا۔ امت کو تاکید فرما دیں کہ وہ نماز میں کوتاہی نہ کرے گی۔ میاں شب معراج کیسے عجائب ہیں، کیسے غرائب ہیں، کس طریقے پر اللہ کے پیارے حبیب کی سواری کی شان سے گزر رہی ہے۔ درود پاک پڑھ لیں تو بس آخری بات اس وقت کی عرض کر دوں۔ اب اللہ کے پیارے حبیب جب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو یہی آسمان اول پر سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چونکہ وہ پہلے آسمان پر جلوہ فرما ہیں۔ آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پہلے ملاقات تو بیت المقدس میں ہو ہی چکی ہے، وہ الگ ماحول تھا، اب یہ الگ ماحول ہے۔ یہاں بھی انہوں نے مبارکباد دی اور نوازا دعاؤں سے، اور معراج میں آنے کی آپ نے خوشی کا اظہار کیا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اس عالم میں دیکھا کہ کبھی وہ اپنے دائیں جانب نظر کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور جب بائیں طرف نظر ڈالتے ہیں تو چہرہ رنجیدہ ہو جاتا ہے یا آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ دونوں کیفیت اللہ کے پیارے حبیب نے دیکھی۔ حضرت روح الامین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، راز یہ ہے کہ جب جائیں طرف یہ نظر ڈالتے ہیں تو قیامت تک ان کو اپنی اولاد میں ہونے والے وہ تمامی لوگ نظر آتے ہیں جو جنتی ہیں، تو اپنی جنتی اولاد کو دیکھ کر یہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بائیں طرف نظر ڈالتے ہیں تو وہ اولاد نظر آتی ہے جو جہنم میں جائیں گے، تو جب ان کو دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اور اب سرکار یہاں سے آگے بڑھے، میں اسی گفتگو پر میں آج کی گفتگو کی تکمیل کروں گا کہ دیکھا کچھ لوگ ہیں، ان کے لباس نورانی ہیں، ان کے چہرے نورانی ہیں، آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ زمین میں بیج بوتے ہیں۔ میں نے کل مسئلہ سمجھایا تھا کہ یہ واقعات رب تعالی معراج میں اپنے حبیب کو عالم مثال میں دکھا رہا ہے کہ آپ کے امت کے لوگوں کی شان یہ ہوگی۔ تو سرکار نے دیکھا کہ جب وہ بیج کو بو دیتے ہیں تو اسی وقت کھیتی تیار ہو جاتی ہے، ایک دانے کے بدلے انہیں 700 گنا دانے مل جاتے ہیں، اسی وقت وہ غلہ حاصل کرتے ہیں، بیج بوتے ہیں، کھیتی تیار ہوتی ہے اور غلہ جمع کر لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو ایتے روح الامین آگے بڑھے، عرض کیا، یا رسول اللہ، رب تعالی عالم مثال میں آپ کے امت کے مجاہدین کو دکھا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اپنی جانیں قربان کریں گے، تو رب تعالیٰ ان کو ایسا اجر عطا فرمائے گا، ان کا یہ مقام ہوگا۔ یا ان لوگوں کی مثال بھی دکھائی جا رہی ہے کہ جو خلوص و محبت کے ساتھ اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے تو رب تعالیٰ ایک کے بدلے انہیں 700 گنا عطا فرماتا رہے گا۔ معراج کی رات ہے، میرے آقا اپنے امتیوں کا یہ حال مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور اب سرکار یہاں سے بھی آگے بڑھے۔ بس یہی تک میری گفتگو ہوگی، کل انشاءاللہ دوسری تفصیلات عرض کروں گا۔ درود پاک پڑھ لیں تو پیدائش پاک عرض کر دوں۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کا آقا و مولا حضور مدنی تاجدار، اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب، روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت با ہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر تمامی انبیاء، حور و غلما، ملائکہ غرض کے ساری کائنات نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا.